اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کل کی دنیا میں عرب کے ایک مشہور مفکر جن کا نام ہے ڈاکٹر آئس بن عبداللہ القرنی۔ کرنی سے جب نام لیا جائے کرن کا تو یقیناً آپ کو کون یاد آتا ہوگا؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بھی کرن میں پیدا ہوئے۔ تو ناظرین، یہ آج کل کی دنیا کے عرب کے مکمل عرب کے سب سے مانے جانے والے مصنف، مفکر اور روحانی علم رکھنے والے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے فقہ کو، اسلام کو اور جو روحانیات میں جو ان کے علوم ہے ان کی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ عرب دنیا میں ان کو سمجھ لیجئے کہ ایک بڑے عالم کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں تو خیر اتنا کوئی پائے کا عالم ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پر تو جو بھی چار بندے اچھی باتیں کرے تو اس کو عالم سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ نہیں، عالم وہ جس کے پاس علم ہے۔ کیسا علم؟ وہ جو اس کو اللہ رب العزت نے بھی عطا کیا ہو کچھ، اور اس نے سیکھا بھی ہو اور ساری زندگی اس میں لگا دی ہو، تو وہ جو علم ہوتا ہے وہ صحیح بندہ عالم کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ان میں سے ہیں، اور لوگ پچھلی صدی سے یعنی 1379 1379 عیسوی یعنی ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور آج کل ان کے آڈیو ویڈیو لیکچرز دنیا میں ہر جگہ مشہور ہیں۔ ان کی ایک کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ بکی، اس کا نام ہے لا تحزن۔ لا تحزن، لا نہ کرو، نہیں، غم یعنی تحزن غم، اور حزن غم کو کہتے ہیں کہ تم غم مت کرو، غم مت کرو۔ یہ ان کی ایک ایسی کتاب ناظرین جو کہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی، میں جب بھی ان کو پڑھتا رہا ہوں، میں ان کو سنتا رہا ہوں، اور بہت ان کے میں نے لیکچر سنے، میں ان سے بڑا ہی متاثر ہوا۔ ناظرین، ان کی حالیہ ایک ریسرچ نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، جس نے ایک بڑی عجیب لوگوں کو ایک ایسی چیزیں بتائیں کہ جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہے ہمیں ناکام کرنے کے لیے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شر اور جنات کس کس طریقے سے انسان کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، کس دن سے؟ جس دن سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ناظرین، انہوں نے ایک تحقیق پیش کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ گھر جن میں غم رہتے ہیں، ناکامیاں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، وہ گھر کون کون سے ہیں؟ ان کے گھروں میں ان کی پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ان پریشانیوں میں حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان گھروں میں جہاں پر بیٹیوں کی شادیوں میں دیری ہو جاتی ہے، جہاں پر لڑکوں کی شادیوں میں دیر ہو جاتی ہے، رشتے نہیں ہو پاتے، وہ کون سے گھر ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کے گھر کی کون سی چیز ہے جو ان کے گھر میں نحوست پیدا کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے اپنی جو ریسرچ ہے وہ ایک شائع کی، جس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے یہ خیال کیا کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے، کیونکہ آپ لوگ تو ہمیشہ ہی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں ہم لوگ وظائف کرتے ہیں، ذکر، اذکار، تسبیحات کرتے ہیں، یہ چیزیں اس وقت تک کام کرتی ہیں جب تک کوئی پیچھے میجر بیماری جو ہے وہ دور نہ ہو چکی ہو۔ ناظرین، ابھی جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض دفعہ وظائف کرنے کے باوجود بچیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوتے، یا کیا وجہ ہے کہ گھروں میں ناکامیاں، آپس میں لڑائی جھگڑے فساد گھروں میں رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر آئس بن عبداللہ القرنی نے جو تحقیق پیش کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ غور سے سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی کیا آپ بھی ان لوگوں میں شمار تو نہیں ہے کہ ناکامی کی وجہ تو یہی تو نہیں ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر آئس القرنی کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بیڈ روم کو چھوڑ کے، آپ کے ڈرائنگ روم کو چھوڑ کے، آپ کے کچن کسی حد تک، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ کہا ہے کہ وہ گھر
جہاں پر باتھ روموں میں جو باتھ ہوتے ہیں، ٹوائلٹس ہوتے ہیں، لیٹرینز ہیں یا بیت الخلاء جس کو کہہ سکتی ہیں، یہ علامات پائی جائیں، ان گھروں میں پریشانیاں، مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں اور رہتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ڈاکٹر آئس کی تحقیق ذرا سنیے، اور پھر اگر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں یا آپ بھی، تو ہمیں ان چیزوں پہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ نمبر 1 کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر آئز القرنی؟ جب آپ میں تمام چیزیں بتاؤں گا آپ کو، تو پھر ان چیزوں کو جوڑیے گا احادیث مبارک سے بھی، اور حیران ہو جائیے کہ ایک ڈاکٹر نے، مطلب یہ ہے کہ جنات جس کے پاس ہیں، روحانی علم ہے، اس نے جب یہ تمام چیزیں اخذ کی تو وہ تمہارے ساری کی ساری کہاں سے جا کے ملتی ہیں، کہاں ملتی ہیں، اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، ڈاکٹر آئس فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے بیت الخلاء یعنی باتھ، ٹوائلٹ، لیٹرین، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس کا دروازہ ہمیشہ مستقل بند رکھے۔ اس کا دروازہ کھلنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ داخل ہوں، دروازہ کھولیں، باہر آ گئے ہیں، دروازے کو بند کر دیں، لاک کر دیں پراپرلی۔ نمبر 2، کوئی بھی بندہ اس گھر کا رہنے والا رہائشی بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر نہ وہاں لٹکائے اور نہ لٹکا رہنے دے۔ جتنی دیر یہ کپڑے باتھ روم میں لٹکے رہیں گے، اتنی دیر تک ان میں جناتی شیطانی اثرات آتے رہیں گے، اور وہ اثرات، کیونکہ وہ اس بندے کے کپڑے ہیں، جس بندے کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ بندہ پھر غصے میں رہے گا، لڑتا جھگڑتا رہے گا، اس کی کام بھی لیٹ ہو جائیں گے، ناکامیاں فیس کرے گا، اس کی شادی بھی لیٹ ہو جائے گی، اس کو جو ہے وہ پھر اس میں بھی پرابلمز آئیں گے، کاروبار میں بھی اور زندگی کے باقی معاملات میں بھی اس کے پرابلمز رہیں گے اگر اس کے کپڑے لٹکے رہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑے باتھ روم میں لٹکے رہ جائیں تو ان کو آپ کیا کریں کہ واش کرنے کے بعد کم از کم 3 دن کی کڑکتی دھوپ لگوانا ضروری ہے۔ کڑکتی دھوپ لگوانا ضروری ہے۔ ناظرین، دھوپ جنات کو جلاتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دھوپ اور گرمی اور تپش یہ جنات کو جلاتی ہے، روشنی جنات کو جلاتی ہے، یہ ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ تو 72 گھنٹے کی دھوپ لگوانا ضروری ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ کپڑے وہ بندہ نہ پہنے جس کے کپڑے لٹکے رہ گئے ہیں، کیونکہ جو منفی طاقتیں ان کے دھاگوں میں بھی پرو جاتی ہیں، ان کا نکلنا بھی ایسا آسان نہیں ہے۔ دوسرا پھر یہ فرمایا کہ میلے کچیلے کپڑوں کو ہمیشہ ٹوائلٹ میں مت رکھیں، کبھی بھی مت رکھیں۔ باہر کوئی باسکٹ رکھیں جن میں دھونے والے کپڑوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں۔ تو اس سے یہ مراد ہوئی کہ ٹوائلٹ میں واشنگ مشین نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ اس سے بھی آپ کے اوپر برے سے برے اثرات آتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ ٹوائلٹ میں عطر بھی نہیں رکھنا، پرفیوم بھی نہیں رکھنا، کسی قسم کی خوشبو نہیں رکھنی ہے، کیونکہ ناظرین ان کا بہت وسیع علم ہے، اور انہوں نے جنات کے اوپر جادو اور یہ تمام جو سحر ہوتے ہیں ان کا بہت وسیع علم ہے ان کے اوپر، تو انہوں نے یہ جو ہے نتیجے اخذ کیے، تو یہ ہمارے تک یہ انہوں نے پہنچائے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ واش روم گندے رہیں۔ اگر آپ کا واش روم ہی گندا رہے، یعنی آپ کا باتھ، ٹوائلٹ، لیٹرین جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، اگر وہ گندا رہے گا تو نمبر 1 شادی میں دیر ہوتی چلی جائے گی، زندگی میں مشکلات بڑھتی جائے گی، بغیر کسی سبب کے غم اور افسردگی کا احساس رہے گا، اور یہاں تک ہوگا کہ آپ لوگ ایسے لگے گا کہ جیسے سب مردہ دل لوگ وہاں رہتے ہیں جن کے باتھ گندے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیجئے، آگے سنتے جائیے۔ تو ناظرین، اب کیا ہوگا کہ اگر بات جو ہے گندا رہے گا تو آپ کے پورے گھر پر اس کے اثرات رہیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ شیاطین اور جنات جو ہیں یہ باتھ روم میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ گھر کیسا ہے، وہاں جا کر انسان نے برہنہ ہونا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے۔ ایک اور بات بڑی سخت انہوں نے کر دی، جو کہ یقین کریں کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں ڈاکٹر عائز صاحب کہ باتھ روم میں جا کے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ویک یعنی کمزور مت کریں، کہ کبھی بھی باتھ روم میں جا کے روئیں مت،
आंसू मत बहाइए। जब आप बाथरूम में जाएंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे, जी कमज़ोरी महसूस करेंगे, अपनी इस किस्म की नेगेटिविटी दिखाएंगे, तो आपके मसाम के ज़रिए जो शर है, जिन्नात है, वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है। जब आप अपने जो है वो लूज़ कर देते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपने इमोशंस को, तो बाथरूम में कभी भी जाके आपने ना रोना है, ना आंसू बहाने हैं, ना वहाँ पर बात करनी है, बोलना भी नहीं है। बाथरूम में आपने आवाज़ नहीं लगानी, ना किसी को पुकारना है, ना किसी की पुकार का जवाब देना है। ये सारे इन्होंने अक्स किया। और आगे सुनिए नाज़रीन, अब करना क्या है कि वो ये फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन तमाम हालात से बचे रहें तो अपने बाथरूम को मुकम्मल साफ़ रखिए, मुकम्मल साफ़ रखिए। और हर तीसरे दिन इन्होंने फरमाया है, हर तीसरे दिन अपने घर के तमाम दरवाज़े खिड़कियां खोलकर सूरह अल बकरा की तिलावत ऐसे चलाएं, पूरी सूरह अल बकरा की तिलावत हर तीसरे दिन के घर के कोने कोने तक वो तिलावत पहुँचे। आपने हर तीसरे दिन चलाइए तो 100% आपके घर से मनहूसियत के, नहूसत के, नाकामी के, शैतानी के, शर के असरात चले जाएंगे, वरना आप लोग आपस में लड़ते ही रहेंगे। फिर डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर में कलवंजी की धूनी दिया करें। कलवंजी की धूनी, मैंने एक वीडियो भी बना के लगाई थी इसी चैनल पे कि कलवंजी की धूनी कैसे देनी है और वो कितनी ज़रूरी होती है, चैनल पे लगी हुई है नाज़रीन। और उसके बाद ये है कि घर में शीशे आवेज़ा मत करें, जगह जगह पर शीशे मत लगाइए। ये डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, ये नॉलेज है कि इनका, कि जगह जगह शीशे मत लगाएं, और जहाँ शीशा लगा हुआ है उसके ऊपर ढाँप कर कपड़ा लपेटें। और जब आपने शीशा इस्तेमाल करना है तो वो कपड़ा हटाइए। नाज़रीन, आप में से वो जो 40, 50, 60, 70 साल की ख़वातीन या मर्द हजरात हैं, गौर कीजिए, गौर कीजिए, क्या पुराने ज़माने में तमाम शीशों के ऊपर कुरेशिये से बने हुए कपड़े लगे होते थे कि नहीं लगे होते थे? शीशों को हमेशा ढाँप कर रखा जाता था, हमेशा ढाँप कर रखा जाता था। और इससे अंदाज़ा लगाएं कि शीशे में से भी क्या क्या होता है, कैसे कैसे जन्नात शीशे में रहते हैं, जहां आपका अक्स बनता है और उस अक्स को वो कैसे पकड़ते हैं। तो इन चीज़ों के भी बारे में उन्होंने फरमाया है, ठीक है। और दूसरा ये फरमाया कि घर में ऐसी जगह ना बैठिए जहां से कोई बंदा उठ कर गया हो। आपके घर में मेहमान आया, मेहमान जिस कुर्सी पे बैठा हुआ था वो उठा और विदिन 10 या 15 सेकंड या 1 मिनट या 5 मिनट में कोई आप में से जाके उसी कुर्सी पे बैठ गया, आपके ऊपर उसके असरात आएंगे, जो भी उसके ऊपर असरात हैं नेगेटिविटी के। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वक्फ़ा दीजिए, वक्फ़ा दीजिए ताकि वो असरात ज़ाइल हो जाए। तो उसके बाद फरमाते हैं डॉक्टर साहब कि जब आप नींद से सोकर उठें तो लंबी लंबी सांसें लें, पहले लंबी लंबी सांसें लें और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़िए, ठीक है नाज़रीन। और फिर ये भी फरमाते हैं कि मुस्तकिल अपने ऊपर लाजम कर लीजिए कि सोने से पहले सूरह अल मुल्क ज़रूर पढ़नी है, और फिर उसके बाद हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी भी पढ़नी है। अब इसमें से कितनी ही ज़्यादा सारी चीज़ें हैं जो कि अहादीस मुबारक में मौजूद हैं नाज़रीन। तो ये तहकीक है बहुत ज़बरदस्त। आप जल्द अज जल्द इस पर अमल कीजिए। आपको मालूम है मैंने आपको ये कितनी चीज़ें पहले से बताई हुई हैं इस चैनल पे, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारा चैनल तो लोग देखते ही नहीं है। हम तो एक नाकाम चैनल हैं क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोलते, और ना कुछ ये है कि मसाले लगा के चीज़ें बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ना ही आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं कि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे, कि वायरल हो जाए। तो अगर आप लाइक करेंगे तो ये चीज़ दूसरों तक पहुँचेगी, ठीक है जी। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।